صنف نازک تو فقط تخلص ہے، بڑی سخت جان ہوتی ہیں بیٹیاں۔ ہمارے عام پنجابی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پتر جائیداداں دے وارث ہوندے نے تے ڈیاں منجیاں دیاں۔ جب باپ اپنی جائیداد کے حصے کر رہا ہوتا ہے تو بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ انہیں زمین کا کون سا حصہ چاہیے، لیکن جب ماں باپ کے دکھ بانٹ رہے ہوں تو بیٹیاں سب سے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب ماں باپ مرتے ہیں نا تو وہ بیٹی ہی ہوتی ہے جو کئی گھنٹوں تک بیٹھ کر چرپائی کے پاس روتی رہتی ہے اور تھکتی ہی نہیں ہے۔ نہ تو اس کو اپنے بچوں کا ہوش رہتا ہے، نہ ہی اپنے سسرال کا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی تو اجڑ گئی۔ ہمارے ہاں جائیداد کے وارث بیٹے ہوتے ہیں، جبکہ عزت کی رکھوالی بیٹیاں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بیٹے عزت کی رکھوالی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے کندھوں پر عزت کا اتنا بڑا بوجھ تان دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری بیٹی ساری زندگی اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے کب ہنسنا بھول جاتی ہے اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ کہنے کو تو یہ ریت بہت پہلے کی ختم ہو گئی ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، لیکن یقین جانو بیٹیاں تو آج بھی دفنائی جاتی ہیں، بس اس چیز کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اب انہیں زندہ نہیں دفنایا جاتا، ان کی زندگی کو اپنے مطابق چلایا جاتا ہے۔ یقین جانو ہمارا معاشرہ کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، ہمارے معاشرے کے لوگ کتنا بھی کہہ لیں کہ اب مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ باقی ساری باتیں تو ایک طرف رہ جاتی ہیں، لیکن عورت کو جو چیزیں شرعاً بھی دی گئی ہیں ان سے تو وہ حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ آج بھی شادی سے پہلے بیٹیوں سے ان کی اجازت نہیں لی جاتی۔ آج بھی شادی کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ چچا کا بیٹا انہیں کتنا عزیز ہے۔ آج بھی صرف رشتوں کو جوڑنے کے لیے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے بے شرمی اور بے غیرتی سمجھا جاتا ہے۔ تو کہاں سے ہم ایڈوانس ہو گئے، کہاں سے ہم پڑھے لکھے ہو گئے؟ ہماری تو سوچ۔ آج بھی لڑکیوں کو کہا جاتا ہے ارے اتنے زور سے مت ہنسو، ارے بیٹیاں ایسے نہیں بیٹھتی، ارے بیٹیاں ایسے نہیں چلتی، ارے بیٹیاں کسی کی غلط بات پر بھی جواب نہیں دیتی، اگر تمہیں کوئی غلط کہہ رہا ہے تو سہ لو، بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر گھر میں گوشت بنتا ہے تو بھائیوں کی پلیٹ میں اور بہنوں کی پلیٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ باپ کی عزت اور بھائیوں کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بیٹیوں کو ایک ایک قدم سنبھل کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ایک بیٹی جب لڑکھڑاتی ہے تو سارا خاندان گر جاتا ہے۔ تو بیٹے کیا کرتے ہیں؟ سارا بوجھ تو بیٹی کے کندھوں پر ہے۔ بیٹے اگر بتائیں کہ ان کی 3 لڑکیوں سے دوستی ہے تو اس بات پر آج بھی ہمارا معاشرہ ہنستا ہے۔ کیا وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ لیکن اگر بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو آج بھی مرنے مرانے تک بات آ جاتی ہے۔ آج بھی وہ لڑکی بے حیا اور بے غیرت بن جاتی ہے۔ تو بتاؤ تو ابو جہل کے زمانے سے لے کر اب تک کے زمانے میں کیا فرق آیا؟ پھر اگر ماں باپ کے کہنے پر بیٹی اپنی پسند کی شادی نہیں کرتی، پھر جب ان کا پسندیدہ داماد ان کی بیٹی سے کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر وراثت میں سے حصہ لے کر آؤ، تو پھر ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر وراثت میں سے حصہ لوگی تو تمہارا ہم سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی جسے پتا ہے کہ وہ گھر جائے گی تو اس کا شوہر اسے لعن طعن کرے گا، اور وہ کیا کرے گی؟ اور دوسری طرف اس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بھائیوں کا گھر چھوٹ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ بیٹی ماں ہو تو آزمائش،
बेटी बहू हो तो आजमाइश। बेटी जब पैदा होती है तब से लेकर मरने तक बस लोगों के लिए जीती है। बेटी के पैदा होते ही खुशियाँ नहीं मनाई जाती। किसी को खुशी से ये नहीं बताया जाता कि हमारे यहाँ बेटी हुई है। बेटियों के पैदा होने पर आज भी मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती। और अगर बेटियाँ 2 या 3 हो जाए तो फिर तो घर में सफ़े मातम बिछ जाता है। तब तो लोग कहते हैं कि हाय बेचारा। कोई भी नहीं सोचता कि बेटी या बेटे में क्या फ़र्क है। बेटियां तो बेटों से ज़्यादा माँ बाप के लिए करती हैं। वो अपनी हर खुशी अपने माँ बाप के लिए कुर्बान कर देती हैं। जैसे ही बड़ी होती हैं तो सारे घर को संभाल लेती हैं। फिर माँ बाप शादी करते हैं तो ससुराल चली जाती हैं। फिर जाकर सास के, नंदों के, सबके ताने सुनती हैं। फिर उसको बर्दाश्त कर लेती हैं। उन्हें कहा जाता है शुरू से, उनकी माँ बाप उनसे कहते हैं कि उनका असल घर वो होगा जहाँ उनकी शादी होगी। ये घर तो उसके भाइयों का है। बेटी यही सोचने लगती है कि एक दिन उसकी शादी होगी, फिर उसका भी एक घर होगा। फिर उसकी शादी हो जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो घर तो उसके शौहर का है, वो घर तो उसका है ही नहीं। फिर उसके यहाँ बच्चे हो जाते हैं, फिर वो घर उसके बेटों का हो जाता है। और औरत को अपनी ज़िंदगी के आखिर में समझ आता है कि उसका घर तो वो 2 गज ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें उसे मरने के बाद दफनाया। मर्द भी कितनी अजीब शय है ना, कि ज़िंदगी जीने के लिए दी जाए तो उसे समझ आए कि इतना आसान नहीं होता एक औरत के लिए अपना घर छोड़ देना। सोचो तो वो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को छोड़ देती है। तुम्हें अपना घर इतना प्यारा है तो सोचो क्या उसे वो घर प्यारा नहीं होगा। वो घर जहाँ उसके हंसने की किलकारी गूंजी थी, वो घर जहाँ उसने चलना सीखा था, वो घर जहाँ पर उसने क्या पता कोई कोना बनाया हो, जहाँ पर वो माँ बाप से रूठ कर जाकर रोती हो। क्या पता उसने घर का कोई एक ऐसा हिस्सा ढूंढा हुआ हो जहाँ पर बैठकर उसे सुकून मिलता हो। उसका वो बेड, उसका वो कमरा, उसका वो घर, उसका वो सेन। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ छोड़ देना इतना आसान होता है? अगर मर्द को कहा जाए कि वो औरत के लिए घर छोड़ दे तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो सोचो तो उस औरत का कितना बड़ा ज़र्फ है जो अपना घर छोड़ देती है और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में आकर बस जाती है। तुम बेटा या बेटी होने की खुशी तो मना लेते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उसके पैदा होने की जो तकलीफ़ औरत बर्दाश्त करती है वो कितनी सख्त होती है? हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि क्या है ये कोई दुनिया में अनोखी है, सभी तो बच्चे पैदा करते हैं। तो बताओ तो वो जो सब पैदा करते हैं वो भी तो औरतें ही हैं। क्या कभी किसी मर्द ने बच्चा पैदा किया है? कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 206 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। तो सोचो जो औरत वो दर्द सह सकती है वो कितनी मजबूत होगी। बेटियां नाजुक नहीं होती। मैंने कई दफ़ा सुना है, हमारे पंजाबी में कहते हैं जब कोई बेटी पैदा होती है और वो बीमार हो तो कहा जाता है कि दियां दियां जड़ा बड़ियां मजबूत होनियां ने। यानी ये समझा जाता है कि बेटी इतनी आसानी से नहीं मरती, वो जिंदा रहती है और बेटों की जड़ें नाजुक होती हैं। तो सोचो वो बेटी अगर नाजुक भी होगी तो जिसके पैदा होते ही ये कह दिया जाए कि इसकी जड़ें तो बहुत मजबूत हैं, वो अगर मजबूत नहीं होगी तो भी वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ वो खुद को मजबूत बना लेगी। मैंने कई बेटियां देखी हैं जिनके साथ ससुराल में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से चुप कर जाती हैं कि उनके माँ बाप परेशान होंगे। मैंने बेटियों को कई बातें छुपाते देखा है।
صرف اس وجہ سے کہ ان کی تکلیف سے ان کے گھر والے تکلیف میں نہ آ جائے۔ بیٹی بڑے سے بڑا تانا، بڑے سے بڑا دکھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کی خبر اپنے مائکے تک نہیں آنے دیتی۔ وہ بیٹوں کی طرح چھوٹی سی تکلیف پر واویلا نہیں مچا دیتی۔ وہ بخار میں تپتے ہوئے سر کے ساتھ دوپٹہ سر پر باندھ کر بھی سارے گھر کے کام کر لیتی ہے۔ کبھی جو کمر میں درد ہو تب بھی گھنٹوں کھڑے ہو کر چولہے کے آگے کھانا بنا لیتی ہے۔ کبھی جو مہمان آنے ہوں تو ایک پل کے لیے نہیں بیٹھتی۔ کبھی جو شوہر مر جائے تو اپنے بچوں کے لیے باپ بن جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی بہت سنی ہے کہ ماں مر جائے تو باپ کبھی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن اگر باپ مر جائے تو ماں باپ کی بھی جگہ لے لیتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑی ریت ہے، ہمارا جو بیٹا سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کرا دو، یہ سدھر جائے گا۔ تم یہ لفظ کہتے وقت یہ سوچتے ہو کہ تم اس کی شادی کر کے جس کو لا رہی ہو وہ کسی کی بیٹی ہے۔ تمہارا بگڑا ہوا بیٹا جو تم سے نہیں سنبھالا جا رہا، وہ کسی اور کی بیٹی کے لیے کتنے عذاب کھڑے کر دے گا۔ لیکن ہم لوگ نہیں سوچتے، وہ تربیت جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم کسی اور کی بیٹی کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ بیٹی اپنے شوہر کی تربیت کرنے لگتی ہے، اور اس تربیت کے چکر میں وہ اپنی زندگی کے کتنے رنگین سال گزار دیتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے جب بچے ہوں گے تب تمہارے شوہر کا رویہ تم سے ٹھیک ہو جائے گا، اور یوں ہی وہ انتظار میں۔ تو وہ انڈین ایکٹر نے ایک بہت مزے کی غزل پڑھی تھی، صدیوں سے چپ بیٹھی آج منہ کھولوں گی، توڑ کے دروازے سارے آج سچ بولوں گی، سہنشیلتا کو میری کمزوری نہ سمجھو تو، پیڑا ہو گئی پربت سی کب تک جھیلوں گی، آج مانگوں گی جواب اپنے سوالوں کے، درد دکھاؤں گی سارے بیتے لاکھوں سالوں کے، پیدا ہوتے ہی میرے گھر میں کیوں ماتم چھایا تھا، جنم لیا بیٹی نے چہرہ سب کا مرجھایا تھا، مار مار کے تانے سب نے ممی کو رلایا تھا، کل کو چلانے والا بیٹا نہیں آیا تھا، ڈسٹ بن میں پھینک کے بھی شرم نہ آئی تھی، کتوں نے جب جھاڑیوں میں پھینکا کبھی گندے نالوں میں، ایسا ہوگا سواگت میرا آیا نہ خیالوں میں، ڈاکٹر کی چھری کانٹوں سے جو ہم بچ پائے ہیں، اب روز نئی موت مرنے اس دنیا میں آئے ہیں، درد سہنا تو ہم نے گرب سے ہی سیکھا ہے، سلوک ہمارے ساتھ تو جانور سریکھا ہے، بندشیں ہمارے اوپر بچپن سے ہی جاری ہیں، گھر کے اندر باہر ہر آنکھ اشکاری ہے، بیٹی یہاں جانا نہیں، بیٹی یہ سب کھانا نہیں، ایسے نہیں چلنا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، ہنسنا نہیں زور سے، باتیں سنو غور سے، بیٹی تو پرایا دھن ہے اور ہمارے سر کا بوجھ ہے، زہر میں ڈبو کے یہ تانے ہم کو روز مارے جاتے ہیں، جنگ ہماری ہوگی جب تک، کل بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو بیٹیوں کو ہنسنے دیجیے، انہیں کھیلنے دیجیے، انہیں اپنی زندگی کے یہ چند سال بھرپور طریقے سے گزارنے دیجیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کل کون سی آزمائشیں آپ کی بیٹی کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ تو وہ کیا خوب لکھا ہے کسی نے کہ فقط ایک ٹکڑے پر لڑ کر مر جاتے ہیں رشتے، مجھے وراثت میں ملی جاگیر سے ڈر لگتا ہے، اس سے بڑھ کر آخر اخیر کیا ہوگی کہ اب مجھے عشق کی تاثیر سے ڈر لگتا ہے، میرے سرہانے خواب در خواب پڑے ہیں، اصل میں مجھے ان کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے، اور بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں سے کون ڈرتا ہے، اے خدا مجھے ان کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ تو اسی شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی بیٹیوں کی قدر کیجیے، اگر وہ ماں ہے تو تب بھی انمول ہے، اگر وہ بیٹی ہے تب بھی، بہو ہے تب بھی، ہر رشتے میں عورت بہت خوبصورت ہے، تو اس کی گئی ایفرٹس کا اسے صلہ ضرور دیجیے، اسے اپریشیٹ ضرور کیجیے، کیونکہ اگر ایک عورت نہ ہو تو آپ کا گھر ایک قبرستان سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو پھر کل ملیں گے نئی باتوں نئی کہانیوں کے ساتھ، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل تک کے ساتھ۔